خواتین حضرات، ہیومنوائڈ ٹو ہیومنوائڈ سیریز کی ویڈیوز میں ایٹیٹیوڈنل کوشنٹ کے بارے میں یہ ہماری تیسری ویڈیو جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں ہم نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ 3 بنیادی ایٹیٹیوڈز کی ایک تکون ہے جس میں مومن کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، اور وہ تکون کا ایک بہت امپورٹنٹ کونا حریت ہے، ایک ہنرمندی ہے، اور تیسری محبت ہے۔ تو اس بات کا اہتمام ماں باپ کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ محبت سکھائیں، ہنر سیکھنا اور اس کے مواقع مہیا کریں اپنے اس مومن بچے کے لیے، اور پھر یہ طے کریں کہ اس کے اندر حریت کی اور آزادی کی محبت اور کام کرنے کا جو ہنر ہے اس کی محبت جاگتی رہے، زندہ رہے۔ اس تکون میں پلنے والا بچہ وہ ایٹیٹیوڈنل کوشنٹ لے کر آئے گا جس میں ہم اب ایڈ کرنا چاہیں گے اقدار کا لفظ، ویلیوز کا لفظ۔ انسانی اقدار اور ہیں اور مومن کی اقدار اور ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ یہ جو اقدار ہیں ان کا جو مجھ ناچیز نے آپ کے سامنے رکھنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کا ماخذ قرآن پاک ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ نیورو بایولوجیکل ریالٹیز برین کی اس بنیاد پر ہیں کہ کیا ان چیزوں کو ہم الفاظ کے طور پر ہی دیکھتے رہیں گے؟ ان اقدار کو کیا ہم کوئی مذہبی پہلو سے ہی دیکھتے رہیں گے، یا باقاعدہ انسان کے برین میں ان چیزوں کے لیے نیورو بایولوجیکل کنیکشنز، ایریاز، سرکٹس، نیورو ٹرانسمیٹرز موجود ہیں، کیپیسٹی موجود ہے ان تمام چیزوں کی؟ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جن اقدار کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ اقدار فلسافیکلی ان دیر اوریجن صرف ہوا میں نہیں ہیں، بلکہ نیورو بایولوجیکل ریالٹیز ہیں، اور ان اقدار کو پریکٹس کرنے کی، ابزارب کرنے کی، ایگزیبٹ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے انسان کے۔ اور شاید انسان ہونا ضروری ہے، ہیومن ہونا ضروری ہے کہ ہم ان اقدار کو اگلی سطح پر لے کر چلے جائیں۔ تو جناب جو مومن ہے وہ جن 7 اقدار کا میں آپ سے ذکر کروں گا، وہ 7 اقدار اس مومن کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ جو حریت پسند، ہنرمند، محبت کرنے والا مومن ہے، یہ ان 7 اقدار کو لے کر پھر جو 7 رنگ پیدا کرتا ہے، کائنات کے 7 رنگوں سے جو قوس قزح بناتا ہے، اس سے پھر ایک ایسی کہنا چاہیے معاشرے کی تشکیل ہو پاتی ہے جس کے اندر استحصال نہیں ہوتا، جس میں پھر وہ جو تکون ہے وہ باقاعدہ پنپنے لگتی ہے، محبت کی، ہنرمندی کی، اور جو میں نے عرض کیا حریت کی، محبت کی۔ تو جناب یہ 7 اقدار کیا ہیں؟ یہ ہم نے اپنے بچوں میں کس طرح پیدا کرنی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ابھی یہ جو مختصر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صرف ہے ان 7 اقدار کا آپ سے تعارف۔ اس میں پہلی جو قدر ہے وہ ہے اس بات پر ایک بچے کو لے آنا کہ وہ جو نہیں دیکھ سکتا اس کے موجود ہونے پر یقین رکھنا شروع کر دیں۔ جب آپ کسی بچے کے سامنے یہ رکھتے ہیں تو اس کا نام سکھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ اس کا نام پین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ ایک پین ہوتا ہے، اب اس کے سامنے پین نہیں ہے، یہ غائب ہے نا، پین نہیں ہے، لیکن اس کے اندر برین میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ پین دکھا کے اسے لیبل کر دیں تو پھر اس کو اس وقت جب کہا جاتا ہے کہ پین، تو پورا ایک خاکہ اس کے سامنے موجود ہو جاتا ہے اس پین کا۔ سادہ سی بات ہے نا، اور پھر وہ اس کے بارے میں ایک مضمون بھی لکھ سکتا ہے، وہ پین بنانے کے طریقے بھی دریافت کر سکتا ہے، پین کو انوکھی قسم کا پین کیسے بنے گا، نئی قسم کا پین کیسے بنے گا، موبائل پہ استعمال کیا جانے والا پین کس طرح سے بنے گا، یہ ساری چیزیں وہ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آپ نے ابتدا میں جو بیج لگایا تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کا ہوتا ہے پین۔ اسی طرح سے اس کو
تقریباً 6 سے 7 سال کی عمر میں یہ کیپیسٹی اس کے برین میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بہت کم فارم میں ہوتی ہے، کہ جو موجود نہیں ہے وہ بھی ہے، یعنی جو دکھائی نہیں دیتا وہ ہے. یعنی یہ کیپیسٹی ہے انسان کے اندر کہ وہ آج تک اس نے کشش ثقل کو نہیں دیکھا، گریوٹی کو نہیں دیکھا، لیکن اسے موجود ہے کہ گریوٹی ہے، اس کو معلوم ہے کہ گریوٹی ہے. یہ جو اس کے اندر کیفیت ہے نا کسی ایسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کی کہ جو وہ دیکھ نہیں سکتا، یہ بنیادی 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 حص ہے، ایک قدر ہے جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے. پھر ہی صرف وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کائنات کے تخلیق کار کا تصور. اگر آپ اسے ڈیولپ نہیں کریں گے اس حص کو، تو اس کا جو ذہن ہوگا یا اس کا جو سوچ کا انداز ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ خدا کا ماننے والا تو ہوگا، لیکن خوف اس تھانے دار سے کھائے گا جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور بندوق ہے. تو وہ پنجابی کی مثال ہے کہ رب نیڑے کہ کسون سمجھتے ہیں آپ مکہ. تو یہ پنجابی کی مثال ہے بڑی مشہور. تو لوگ کہتے ہیں وہ تو رب تو پھر بعد نہ ویکھیں گے جڑا کسون لے چودھری ہے کو بچ پائی پہلے. سو یہ جو اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت ختم ہوگا کیونکہ مومن آپ کو پتا ہے نا کہ بے خوف ہے، وہ تو آزاد ہے، اس کے اندر اس طرح کے خوف ہوتے نہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا. تو اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ نہیں، کسون سے نیڑے خدا ہے، رب ہے. یہ جو تصور ہے نا غائب لیکن حاضر، غائب سے حاضر تک کی یہ جو کیفیت ایک قدر ہے جو کہ ایک بچے کے اندر انکلکیٹ کرنی. کیسے کرنی ہے اس کا ضرور ذکر ہوگا آپ سے. ابھی صرف مقدار کا ایک تعارف میں آپ سے کر رہا ہوں. تو ایگزسٹنس بیونڈ پرسیپشن. میں نے ابھی آپ کو کشش ثقل کی مثال دی، لیکن بہت ساری اور مثالیں بھی، جیسے کہ مثلا میں نے اور آپ نے کبھی ایٹم نہیں دیکھا آج تک، میں نے اور آپ نے کبھی نیوٹران نہیں دیکھا، کبھی پروٹون نہیں دیکھا، کبھی الیکٹران نہیں دیکھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ہم نے لائٹ ریز کو پرسیو کیا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن تو میں نہیں پتا کیسے ہوتی ہے. ہم نے کبھی ہیلیم کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہم اسے بھر لیتے ہیں. ہوا بھی ہم نے دیکھی تو نہیں ہے لیکن ہم اس کو اپنے پیپروں میں لے کر جا رہے ہیں. تو محسوساتی لیول پر کسی چیز کو مان لینا، ایگزسٹنس وداؤٹ پرسیپشن یا بیونڈ پرسیپشن، یہ قدر بہت ضروری ہے ایک مومن کے لیے. اور اس سے کیا کیا فائدے ہیں وہ ایک الگ بات ہم لے کر آگے چلیں. دوسری چیز، بہت شروع سے ایک بچے کے اندر کائنات سے محبت پیدا کرنا، کائنات کی ہر شے سے محبت پیدا کرنا اور شدت سے انسان سے محبت پیدا کرنا. لیکن چرند سے محبت، پرند سے محبت، فونا اینڈ فلورا سے محبت. بہت چھوٹے بچے کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ماں کے علاوہ ایک پیٹ کے ساتھ بھی محبت کر سکتا ہے. یعنی ایسی چیز سے محبت کرنا جو وقتی طور پر، فوری طور پر اس کی کوئی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتی. یعنی دیکھیے ایک جو پیٹ ہوتا ہے وہ کسی بچے کی کوئی ضرورت تو پوری نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس سے محبت کر سکتا ہے. یہ قدر ہے کائنات کی مختلف اشیاء سے محبت کرنی جو اپیرنٹلی اس وقت اس کی ربوبیت میں یا اس کی گروتھ میں کوئی رول نہیں پلے کر رہی ہوتی. تو جس وقت آپ ایک بچے کو ایک چھوٹا سا پودا لگا کے دے دیتے ہیں نا 3 سال یا 4 سال کی عمر میں، جب وہ چل پھر رہا ہوتا ہے کہ اچھا تم اس کو پانی لگایا کرو، اس کو دھوپ میں رکھا کرو، اور وہ اس کے سامنے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر حصے ربوبیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر محبت پیدا کر رہے ہوتے ہیں کائنات کے ساتھ. یہ بچہ درخت نہیں کاٹے گا، یہ بچہ ہے جو کہ پودے لگائے گا، اکھیڑے گا نہیں، کیونکہ بچپن سے اس نے پودے لگانے کی تربیت آپ سے حاصل کی ہے. میرے اور آپ کے زمانے میں عمر میں آ کے کسی سے یہ کہا جائے کہ بلین ٹری پروجیکٹ میں حصہ لو، تو ٹھیک ہے میں لے لوں گا حصہ. مطلب یہ کہ بازار سے ایک پودا لاؤں گا اور لا کے لگا دوں گا، اسے بعد بھول جاؤں گا، کیونکہ مجھے پودا لگانے کے لیے کہا گیا ہے نا، اس کو بچانے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے تو نہیں کہا گیا. اور یہ تو میں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کے علاوہ کسی کو پالوں.
کائنات کی ہر شے کے ساتھ اس انداز میں محبت کرنا کہ اس کو پالنے کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، یہ اس کو بچانے کی، تب میں خلیفہ ہوں اس کائنات کا۔ درخت اکھیڑنے والا انسان اس کائنات پر خلیفہ نہیں مقرر کیا جا سکتا، وہ تو ڈسٹرائر ہے۔ تو خلیفہ ڈسٹرائر تو نہیں ہوتا، وہ تو نرچرر ہوتا، اور اس کی نرچرنس کی یہ انسٹنکٹ اس برین کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اسے انٹروڈیوس کر دیں بچپن میں ہی ان طریقوں سے، بہت چھوٹی سی بات ہے نا، ایک بچے کے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا ہے کہ وہ درخت لگائے اور اس کو بڑا کرے، اور وہ ایک آپ نے اس کو پیٹ لا دیا اور وہ اس کی حفاظت کرنا شروع کر دے، بہت چھوٹے سے طریقے، لیکن اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی ٹو ریسپیکٹ اینڈ نرچر دا نیچر۔ یہ چیزیں ایک قدر کے طور پر اس کے اندر انکلکیٹ ہو جائیں گی، تو وہ واقعی مومن کہلانے کا حقدار ہوگا، اور پھر اس کے لیے بہت آسان ہوگا انسانوں سے محبت کرنا اور ان کی ربوبیت کرنا اور ان کا خیال رکھنا اور ان کے نرچر کرنا۔ برابری ایک قدر ہے، ہر شے، ہر انسان برابر ہے، ان اٹس ایسنس برابر ہے، ہاں اس کے رول الگ الگ ہیں۔ تو ایک مومن معاشرہ تب ہی جنم لے گا جب اس معاشرے کے اندر رہنے والے مومن یہ بات جانتے ہوں گے کہ ایک شے کو دوسری شے پر، انسان نہیں، ایک شے کو دوسری شے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اس کی یوٹیلیٹی الگ ہے اور اس کی یوٹیلیٹی الگ ہے۔ ہم الگ الگ ضرور ہیں، لیکن الگ الگ اپنی ماہیت میں ہیں، اپنے ایسنس میں الگ الگ ضرور ہیں، روحانی طور پر برابر ہے۔ تو یہ جو ایکویلٹی کا تصور ہے، برابری کا تصور ہے، یہ قدر ہے جو مومن کو مومن بناتی ہے۔ چوتھی قدر، حق۔ حق کیا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑا ہونا، حق کو پہچاننا، کوشش کرنی حق تک پہنچنے کی، اور پھر اس حق کے ساتھ محبت نہیں، مودت کرنا۔ محبت اور مودت میں ایک بنیادی فرق صرف اتنا ہے کہ محبت ہر شے کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شے کے لیے محبتوں کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ مودت اس محبت کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ اپنی باقی محبتوں کو قربان کر دیں۔ تو حق وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے آپ محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں، اس لیے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ عشقیہ انرجی ہوتی ہے، جو پھر آپ کو یہ ہمت دیتی ہے کہ آپ اپنی محبت والی چیزوں کو، مال کو، اولاد کو، پھل کو، آرام کو، زندگی کو لٹا دیں حق کے لیے۔ یہ مومن ہوتا ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے کربلا میں دیکھا تھا۔ وہاں 72 مومن تھے۔ پانچویں قدر جو ہم آپ تک تعارف کے طور پر فی الحال پہنچا رہے ہیں، وہ ہے مکافات عمل، کانسیکوینسز آف ایکشنز۔ یعنی یہ بات سمجھ لینا کہ اگر میں نے کوئی کام کیا ہے نا تو اس کا کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً نہ نکلے، یہ نتیجہ 1 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے، 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے، یہ نتیجہ اگلے جنم میں میرے جانے کے بعد کائنات کا جو سلسلہ جاری رہے گا اس وقت ہو سکتا ہے یہ 1 صدی کے بعد ہو۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ جو عمل ہیں ان کے نتیجے ضرور ہوتے ہیں، وہ نتیجے اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ جو کچھ اعمال ہیں ان کے نتیجے برے ہیں اور کچھ اعمال ان کے نتیجے اچھے ہیں، لیکن اعمال کے نتیجے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدر کے طور پر انسان کو موجود، اگر یہ بات پہنچ جائے تو پھر وہ واقعتاً 5ویں قدر بن جاتی ہے مومن کی۔ 6ٹھی قدر، احسان۔ مومن عادل نہیں ہوتا، صرف محسن ہوتا ہے۔ اور یہ تو بات ہم پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ احسان کا جو لفظ ہے اس کا ماخذ حسن ہے، حسین، خوبصورتی ہے۔ احسان کرنا، احسان ایک خوبصورت عمل ہے۔
احسان یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو وہ دیا جائے جو آپ سے توقع نہیں رکھتا تھا، وہ توقع سے زیادہ اس کے لیے کر دینا، تو پھر وہ احسان کہلاتا ہے، یا بن مانگے اسے دے دینا۔ مجھے اور آپ کو اپنے رب کو پہچاننے میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمیں بہت کچھ بن مانگے دیتا ہے۔ تو یہ قدر آپ کے اندر بھی آنی چاہیے، اور یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، صرف عدل پر یقین نہیں رکھتا، صرف انصاف پر یقین نہیں رکھتا، وہ احسان کا ماننے والا ہوتا ہے۔ اور آخری وہ قدر جو کہ بہت ہی ضروری قدر ہے شاید، کہ اس کو بچپن میں اس ٹرائنگل میں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، حریت اور آزادی کی ایک قدر کے طور پر اسے، اور ایک اس کی ذات کے محور کے طور پر انٹروڈیوس کیا گیا تھا سوچ کے حوالے سے، تو اب اس کے اندر یہ قدر پیدا ہو جائے یا یہ ویلیو پیدا ہو جائے کہ اس کی آزادی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی دوسروں کی آزادی۔ تو اس کے اندر یہ قدر ہو کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کبھی غلام نہ بناؤں، ان کو آزاد کروں۔ وہ تحفہ جو مجھے میرے ماں باپ نے دیا تھا، وہ تحفہ میں بانٹتا پھروں آزادی کا۔ تو مجھے اور آپ کو کتنا شوق ہے نا لوگوں کو اپنا متی کرنے کا، اپنا غلام بنانے کا۔ تو نہیں، مومن کے اندر یہ قدر ہوتی ہے، یہ ویلیو ہوتی ہے کہ وہ غلام آزاد کرتا ہے، وہ اپنے اوپر کی لوگوں کا انحصار ختم کرتا ہے اور ان کی آزادی کا علمبردار ہوتا ہے۔ یہ 7 اقدار جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، یہ بیسز ہیں ایٹیٹیوڈنل کوشنٹ کا۔ ان کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا، اس کے بارے میں ضرور بات ہوگی۔ آج